ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں میں جانے اس کا. پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی ہوں, نہیں بات کریں یار, یہ امت میں تو فرق نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر, مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے, ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں, وہ نہیں ہے, امت میں تو فرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا, مہربانی کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بریکنگ نیوز, ٹی ایل پی امیر سعد رضوی انجینئر محمد علی مرزا پہ بات کرنے سے ڈر گیا. تو اس ویڈیو میں جو ہے امیر سعد سے انجینئر محمد علی مرزا نے جو چیلنج کیا تھا اس پر جو ہے بات جب کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے چھوڑیے اور آگے بڑھیے, اور ان کے جواب کو دینے کی ضرورت نہیں سمجھی ہے. اور یہ کیا معاملہ ہے اور انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا تھا, یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی, اور آپ ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی بھیجیں. اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے, اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں, اور اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنائے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے, روزے رکھنے والا بنائے, صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے, غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے, اور حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ تو غفور رحیم ہے, رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم سب کے ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. حالیہ دنوں میں آپ کا طریق لبیک سے ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے, ماجرا کیا ہے یہ؟ انہوں نے شروع کیا تھا, بدماشی کی انہوں نے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست. ٹھیک ہے, انجینئر محمد علی مرزا نئی نسل, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے, ملین ویوز آتے ہیں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ کر رکھا ہے. کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں, آپ کا ریویو کیا, اور سیکنڈلی سر نئی نسل کے لیے آپ کیا انسٹرکشن؟ یہ وقتی ابال ہیں, اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں, ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے, پتہ نہیں معتزلہ آئے, پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر آئے, تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر, وہ ناپائیدار ہے. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اپنی ویوز لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی ایسی ہی شخصیت ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان سے کوئی بعید نہ رکھیں, بالکل صحیح, کوئی بعید نہ رکھیں. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست. ٹھیک ہے, وہ کہندے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا, پیڑے چ لگدا. ٹھیک ہے جی, جس دن انہاں دل ہوئے, اور بڑی دور ہی گل ہے, ساڑھے تک تک کوئی ساڑھے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تو پھر اس دن گل ہوئے گی. یہ تو بڑی دور دی گل ہے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ اس کوبرا سانپ کے سامنے ہی بیٹھ کے بات کرے؟ یہ تو پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے کوبرا سانپ ہے. تو میں نے وہ بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے یار, تو اگر امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اگر سعد رضوی بیٹھے. دیکھیں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے دعوت کے حوالے سے کہ وہ بڑا ہے, لاکھوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں, امیر ہے, اور مجھے خود پکار رہا ہے. دیکھیں میں نے مفتی منیر والی شرط بھی ختم کر دی تھی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بھاگ گیا, خود چیلنج کر کے بھاگ گیا. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلید کرا. وہ خود کہہ رہا تھا میں اس کو سمجھوں گا جب یوں کر کے میرے سامنے بیٹھے گا. تھاپڑا مار کے انہیں کیا سی, شیر باہر نکل آیا, ڈر گیا. حالانکہ نام اس کا شیر ہے, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں, لیکن کاغذی شیر نکلا.
ان کے پتا سی کہ اے تو میں اپنی مجی ٹکوا لی ہے. تو اگر کوئی چھوٹو سمجھتا ہے نا کہ سعد رضوی کا میں نمائندہ ہوں، تو پہلے مانے کہ ہمارا ابا ڈر گیا انجینئر سے، مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ تو بھاگ گیا ہے. اس نے اپنی طرف سے اب یہ چھوٹا لانچ کیا. یہ سارا کچھ ماننے کا، خالی کہنے سے نہیں کہ جی سعد رضوی کہے جی کہ میرا نمائندہ. نہ نہ نہ، تو منو للکاریا سی، تو نسیا ہے. ہمارے نبی اسلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 لشکر چھوڑ گیا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی الاسلام نے ان 80 میں سے تو کسی کو آگے نہیں کیا. آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی کہیں نا میں ہوں سعد رضوی TLP کا امیر، اس میں کوئی شک نہیں، انجینئر نکل باہر. اور یہ باہر نکلے براد نہیں کہ انہوں منار پاکستان تے لے آؤ. علمی طور پہ میں نے کہا تھا ادھر آئیں، آپ کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ یہاں پہ آئیں. جہلم کی حدود میں سیکیورٹی آپ کے لیے ارینج کروں گا، DPO سے بات کر لوں گا، آنے جانے کا خرچہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. آپ آئیں یہاں بات کریں. مجھے کہہ رہے ہیں منار پاکستان میں سمجھ رہا تھا مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب، ظاہرہ بھگوڑے ہیں نا، ابھی تک وہ ایبسکانڈر ہے عدالت کی نظر میں. ہاں جی، بھاگتا پھر رہے، سمیں بھی اس نے چینج کی ہیں، گرفتاری نہیں دی اس نے، FIR کٹی ہوئی ہے. پیر بھگوڑے شاہ نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ منار پاکستان پہ اس کو لے کے آؤ. ہم یہ سمجھ رہے تھے مناظرے کے لیے بلا رہا ہے. وہ تو اب اس نے خادم رضوی صاحب کی برسی پہ کہا ہے کہ جی ہم چھلانگ ماریں گے وہاں سے. اندازہ کرو، یعنی علمی دلائل. وہی آپ والی بات جو آپ نے کی تھی ان کے، ایک مجھے بڑی پسند آئی، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹائم بھی دے دیا. وہ بات مجھے پسند آئی. میں نے کہا یار یہ تو بندہ ریزنیبل ہے کہ واقعی دلائل ختم ہو گئے تھے، آگ میں جلنا. اور میں حیران ہوں، وہ جس مولوی کے سامنے آپ بیٹھے تھے وہ کون ہے مولوی؟ عالم دین ہے؟ جی عالم دین ہے. عالم دین ہے، یہ رکن شورا ہے ان کے، اور امیر عالم دین بھی ہے. رکن شورا ہونا اور چیز ہے، عالم دین بھی عالم دین ہے. جی میرے لیے اتنی حیران کن بات ہے کہ یار ایک عالم دین اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ وہ منار پاکستان سے چھلانگ مارنے کو اور آگ میں کودنے کو مباہلہ کہہ رہا ہے. یہ مباہلہ کہاں سے ہے؟ مباہلے کی جو ڈیفینیشن ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آئی ہے. نبی الاسلام نے نجران کے کرسچنز کے ساتھ کیا تھا. وہ تو یہ ہے کہ اوپن میدان میں آ جاؤ، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کوئی نبی علیہ السلام نے آگ میں کودنے کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، وہ تو انہیں دھکا دیا گیا تھا اور وہ مبالغہ بھی نہیں تھا. مباہلے میں آپ نے خلاف شرع کام نہیں کرنے ہوتے. زہر پینا، آگ میں کودنا، یا ماڈرن دور میں ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا، اور یہ سچائی کی دلیل ہے. یہ مباہلہ نہیں ہے بھائی، یہ حرام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر، یا منار پاکستان سے چھلانگ لگا کر، یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے، منار پاکستان نہیں ہے، بلندی سے چھلانگ لگائی تو جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ بار بار اپنے آپ کو بلندی سے گراتا رہے گا. یہ تو حرام ہے. انہوں نے خالد بن ولید کی طرف بھی مشہور کیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے تو پی لیا تھا زہر. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. نہ تو اکرامت ہو سکتی ہے، نہ یہ مباہلہ ہو سکتا ہے. بالکل فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اس طرح بالکل نہیں ہوتا. اور اگر اس کو اپنا حق ہونا یقینی ہے تو اکیلا چھلانگ مارے. میں اپنا چینل TLP کا نام کر دوں گا، میرے سارے اسٹوڈنٹ TLP جوائن کر دیں گے، کرین پہ مور لگائیں گے. آپ چھال مار. اور پیچھے بیٹھے ہوئے بھی ہنس رہے تھے کہ انہیں کہ یار چاول مار چھڑی ہے. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں. مجھے بتائیں اس اسٹیٹ سے بھی اس کو دھکا دے دیتے نا تو TLP کو سکون آ جاتا. ابھی تک کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوتا، کہتا ہے میری مجھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. میں اس وقت باقاعدگی ہوش و حواس ہوں. قطعی اعتماد دیکھ کے میرے ہوش اڑے ہوئے نہیں، میں ہوش و حواس کے ساتھ ہی بات کرنے لگا. چاہے صدر پاکستان ثالث بن جائے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف وہ ثالث بن جائیں، کوئی ثالث بنا لیا جائے پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے ایک دفعہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مینار پاکستان موجود ہے، اس پہ چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگاتے ہیں. جو زندہ بچ جائے وہ سچا ہے اور جو مر جائے وہ جھوٹا ہے. 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں، اس کی لکڑیاں خریدی جائیں، اور 1 کروڑ روپیہ تم لاؤ، اس کی بھی لکڑیاں خریدی جائیں. اور یہ 2 کروڑ کی لکڑیوں کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے. جب یہ شعلے آسمان سے باتیں کریں، کوئلے بن جائیں، تو یہ سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس آگ میں بھی داخل ہوتا ہوں اور تم بھی آ جاؤ. یہ آگے چڑھا کے میری مجھ کا وٹ بھی سڑ جائے،
अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए हम झूठे और तुम सच्चा, और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत जूते समेत बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। कहता है मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। उसका तरीका यह था कि उसी टाइम किसी से लेटर पकड़ता, मोमबत्ती जलाता और कहता है ये देखो इंजीनियर मैं हाथ रख रहा हूं, तू भी ऐसे रख के बता। आपको ऐसे आप मुझे बताएं इस तरह हो सकता है? इस पे क्या आंसर करूं आपको? बस ये आपने अच्छा किया, हंसना ही चाहिए, मैं भी हंसता ही हूँ, मीम बननी चाहिए। इससे पहले हमारी जो पॉडकास्ट हुई इनायतुल हक शाह साहब से, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, इनायतुल हक शाह साहब जो रुकने शूरा हैं टीएलपी के, शुमाली पंजाब के अमीर हैं, उनके बकौल आप भाग रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमें यहाँ तक ऑफर करवा दी कि अगर आप इंजीनियर मिर्जा अली साहब को बैठाने के लिए तैयार हैं तो हम अपनी तरफ से टीएलपी का एक नुमाइंदा दे देते हैं। जो नुमाइंदा क्यों, मुझे चैलेंज तो वीडियो में आगे किया हुआ है। नहीं है जिस तरह पॉलिटिशियंस अपनी वीडियो से भागते हैं ना, आज देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। खान साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ना, भागते हैं ना ये सारे। तो साद रिजवी उस वीडियो का क्या करेगा जिसमें उसने कहा था ऐसे, उसका क्या करेगा? वीडियो तो नहीं डिलीट होनी। तो उसको कहें कि पहले तो साद रिजवी से कहें कि मुझसे माफी मांगे और कहें कि मैं भाग गया हूं, मैं कागजी शेर हूं। ज़ाहिर भाग गया ना वो, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। नहीं अली भाई, वैसे नुमाइंदगी की हार तो उन्हीं की यार हार है ना। मैं फिर वो अगली बात है कि यार कोई पढ़ी लिखी इल्मी बात करें। साद रिजवी क्यों भाग गया है? हाँ अच्छा, ये पॉइंट है हाँ, आपका। इसके बाद अगली बात स्टार्ट होगी ना। बात स्टार्ट तो उन्होंने की थी ना। मैं तो कोई मुनाजरे का शौक नहीं रखता, ये तो उसने चैलेंज दिया, मैंने कबूल कर लिया। अब उसका छोटा चैलेंज दे रहा है और वो कह रहा है मैं साद रिजवी की तरफ से आ रहा हूं या टीएलपी का नुमाइंदा हूं। और भाई तुम्हारा अब्बा भागा हुआ है, मैं तो ऑलरेडी मुझे एक्स पार्टी डिसीजन में मैं जीत चुका हूं। कोर्ट में अगर आप पेश ना हो तो जो पार्टी पेश नहीं ना होती वो हार जाती है, दूसरी जीत जाती है। मैं तो जीत चुका हूं टीएलपी से, दोबारा मैच क्यों खिलाना है आपने? ये अभी आईसीसी का मसला चल रहा था ना, अगर इंडिया पाकिस्तान ना आता तो इंडिया वो मैच हार जाता। उसूलन ये है, अगर कोई टीम मैच खेलने के लिए ना आए दूसरी जीत जाती है, ये उसूल है। इसलिए उन्होंने कहा कि थर्ड कोई जगह रखें जहां हम अपना मैच खेलें। क्यों? उन्हें पता है कि हम मैच वो हारा हुआ तस्वर होगा। तो साद रिजवी साहब मैच हार चुके हैं, अब मुझे किसी छोटे से मैच खेलने की जरूरत नहीं, मैं तो जीत गया हूं। अच्छा अली भाई, उनके नुमाइंदे के साथ नहीं बैठेंगे? नहीं, जाहिर है, जाहिर है। साद मैं ऑलरेडी मुझे एक्स पार्टी डिसीजन मिल चुका है, वो भाग गया। अच्छा ठीक हो। और देखें इसके बाद दोबारा मैं, हालांकि इसकी दोबारा से कोई सुनवाई भी नहीं होती, मैं फिर भी चले आपके प्लेटफॉर्म से ऑफर देता हूं कि साद रिजवी इस ऑफर पे वापस आ जाए। अच्छा, आ जाए, अपने इस चैलेंज पे आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे, आ जाए। मतलब साद रिजवी साहब आज भी अगर आपसे मुनाजरा करने के लिए आते हैं तो आप वो खुद उन्होंने चैलेंज दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, मैं कायम हूं उसके ऊपर। बस ठीक होगा, चलें। अच्छा अली भाई, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमें अपने उलमाए किराम से अक्सर ये गिला रहता है कि वो हमेशा मुतशद्दिद जहन लेके चलते हैं। किसी को मुशरिक बना दिया, किसी को राफजी बना दिया, किसी को नासबी बना दिया, और फिर अचानक से आप आते हैं, आपके हम लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं तो आप कहते हैं भाई हम सबके कायल हैं, सबके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सबको चंदे भी देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जाके आपकी भी सोच, आपका भी जहन, आपका भी लहजा थोड़ा मुतशद्दिद किस्म का हो गया? नहीं, ये लहजा तो मेरा शुरू से है, इसी की वजह से दुनिया में चेंज आई है। नहीं देखें, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? अब अभी जाके आप कहते हैं चिश्ती चाची तेरी चाची की, इससे पहले तो इस अल्फाज हमने कहीं भी नहीं सुने। ये तो बात समझाने के लिए की है ना, ये तो बिल्कुल रियल है। अब तो ये मान लिया, मुफ्ती मुशाहिद साहब ने नहीं कहा कि मुफ्ती मुनीब चाचू तेरी चाची गई, उसने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि तजदीद ईमान भी करें, तजदीद बैत भी करें। अब रहा इसको इस अंदाज में बयान करना, मिजाक के अंदाज में, तो मेरी तबीयत में ये जौलीपन है, वो आपको पुरानी वीडियोस में भी नजर आएगा। और मुस्तकबिल में हो सकता है नए जुमले मेरे जहन में आए, पहले मैं नहीं बोलता था तेरे मुंह जवाबी, ये आ गया जहन में, ठीक है। इसी तरीके से कई बातें वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आती रहती हैं। मुतशद्दिद मैं उस दिन हूँगा जिस दिन मैं आला हज़रत का रवैया इख्तियार करूँगा कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, ये सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल हैं और इनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है, उनके ज़बिया भी हराम है। जब ये वाला काम होगा ना, हमारे सारे स्टूडेंट्स तो इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, इनको चंदे देते हैं। आज तक हमारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ मार खाई है, मारा किसी को नहीं है, ठीक है। 5 दफ़ा मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर हुई है, मैंने तो किसी में नहीं करवाई। तो मुतशद्दिद अगर होता तो रिजल्ट नजर आता। हमारे स्टूडेंट अपने उस्ताद के बारे में पूरे पूरे जुम्मे के खुतबे गालियां सुनते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, मीम्स बनाते हैं। कभी देखा है कि मेरे किसी स्टूडेंट ने आके समर अब्बास को या किसी मौलवी को गाली के ऊपर गाली दियो, वो मीम बनाते हैं और खुश होते हैं? देखे, मैंने इनकी वो हिस्सी खत्म कर दी है कि गाली सुन के भी दुआएं दो अहले बैत की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह।